हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब व्लॉग लंदन टॉक और मैं हूं इमदाद हुसैन शहजाद। नाजरीन, आज सबसे पहली तो ख़बर ये है कि मैं आज लंदन में नहीं हूं, मैनचेस्टर में आया हूं। शादी की एक तकरीब थी, एक ऐसे दोस्त के बेटे की शादी जिनसे हमारी रफ़ाकत 40 साल या पुरानी है। शादी की तकरीब के बाद फ़ारिग होने के बाद मैंने सोचा कि आपको आज की अहम ख़बरों से आगाह किया जाए। और अहम ख़बर क्या है नाजरीन, अभी तक हमारी ख़बरों का दायरा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की एक्सटेंशन के बारे में ही घूम रहा है। लेकिन चूँकि अहम ख़बरें हैं, मियाँ नवाज शरीफ को एक्सटेंशन मिलनी थी, नहीं मिली, असल कहानी क्या है और आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, इससे आपको बाखबर करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आबिद शेर अली कहाँ भागने वाला है और क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ ले जा सकेगा, या इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक और घोड़ा जिसका नाम इसहाक डॉलर है, उसकी अपील का क्या बनने वाला है और आने वाले दिनों में कौन कौन कानून की गिरफ्त में आने वाला है। ये भी आपको बताएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ अपनी अपील के रिजेक्ट होने के बाद क्या सोच रहे हैं, किस मुल्क की तरफ रुख करेंगे और कौन सा मुल्क उनको बना देने के लिए तैयार होगा। नाज़रीन, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि मियाँ नवाज शरीफ की अपील की असल कहानी क्या है। नाज़रीन, आज से कई माह पहले, तकरीबन 6 माह पहले मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि मियाँ नवाज शरीफ का वीज़ा ख़त्म हो चुका है और उनको 30 सितंबर 2020 तक कोरोना वायरस की सहूलत के तहत वो एमनेस्टी जो हर एक को हासिल थी और जो भी कोई बरतानिया आया था किसी भी वीज़े पर, अगर उसका वीज़ा ख़त्म हो गया था तो हुकूमत बरतानिया ने यह ऐलान कर रखा था कि उसको 30 सितंबर 2020 तक किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई दरख्वास्त हुकूमत के सामने गुजार करने की ज़रूरत नहीं, उसका वीज़ा ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद ये एमनेस्टी ख़त्म हो गई। और जब हम नाज़रीन ये बताया करते थे कि ये एमनेस्टी है, मियाँ नवाज शरीफ का वीज़ा ख़त्म हो चुका है, मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, तो हमारे बड़े बड़े लंदन के सहाफ़ी हमारा मजाक उड़ाया करते थे, हमारा तमस्खर उड़ाते थे। कोई कहता था इनके पास डिप्लोमेट पासपोर्ट है, कोई कहता था नहीं जी वो गवर्नमेंट के साथ इनकी बात हुई हुई है और हुकूमत बरतानिया इनको किसी तौर पर जो है वो यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नाजरीन, ये मज़ाख़ेज़ बातें हमने बड़े बड़े सहाफ़ियों के नाम नहाज़ सहाफ़ी, ये वो सहाफ़ी हैं जिनके बारे में मैंने पिछले प्रोग्राम में एक कॉल चलाई थी जो अमेरिका से मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी और कहा था कि ये इनके परवरदा सहाफ़ी हैं। उसके अलावा भी नाजरीन ऐसे ऐसे हमारे दोस्त जिनको हम बड़ा अक्लमंद सहाफ़ी समझते थे, उन्होंने भी ऐसी खबरें फैलाई और हमारा मजाक उड़ाया कि जी इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, इनको कौन रोकने वाला है, इनको तो जी वीज़ा वो घर बैठे दे। भाई ये बरतानिया है, ये मजाक नहीं है, आपने इसको मजाक समझ लिया है। और अभी भी आज भी मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसी खबरें उड़ाई जा रही हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ बयान की जा रही हैं, कानून का किसी को पता नहीं है, ना पढ़ते हैं ना पढ़ने वालों की बात सुनते हैं। नाज़रीन, आप मुझे ये बताइए कि जो बंदा 180 दिन के बाद ओवरस्टेयर है और ओवरस्टे हो चुका है बरतानिया में, उसने पहले अपील किस हैसियत में की? या तो वो अपने ओवरस्टे को ख़त्म करने की अपील करता, किस चीज़ की अपील की? वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त तो उस दिन दी जाती है जिस दिन आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा हो, और होम ऑफिस की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो आपको उससे पहले दरख्वास्त देनी है। ये तो नहीं आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, आप 180 दिन के बाद जो है यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम रहे और उसके बाद आपने ये आप पर रहम किया गया, ये भी आप पर रहम किया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब, बरतानिया के होम ऑफिस ने आप पर रहम किया कि आपकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और फिर उसके बाद वो इसलिए मंजूर कर लिया। मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, मैं कोई कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन एक सहाफ़ी हूँ, तज्ज़िया करता हूँ, ख़बरों का हालात का जायज़ा लेता हूँ। वो इसलिए आपको वक्त दिया गया, आपकी अपील दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया कि उन्होंने स्टेट में रिफ्यूज़ करनी थी। उनको पता था इस दरख्वास्त का स्टेटस क्या बनना है, उन्होंने इस दरख्वास्त को स्टेट में रिफ्यूज़ करना था और उन्होंने कर दिया। और अभी भी हम आपको बता दें, आप किसी गलतफहमी में ना रहिएगा। और जितने ये जर्नलिस्ट जो हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े एंकर जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, वो बढ़ बढ़ कर बातें बता रहे हैं।
آپ کو میں واضح طور پر ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا نقطہ بتا دیتا ہوں. یقیناً میں تو قانون دان نہیں ہوں، لیکن میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میں اس پہ نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چھوٹا سا نقطہ ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اوور اسٹیئر ہیں، آپ کو کس حیثیت میں ایکسٹینشن دی جائے؟ آپ کو تو ایکسٹینشن اس دن اپلائی کرنی تھی جس دن آپ کا ویزا ختم ہو رہا تھا، اور ابھی آپ ان سے بھیک مانگ رہے ہیں ایکسٹینشن کی. اور یہ دوبارہ آپ کی جو آپ کو یہ اپیل کا جو حق ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ویزا، اور یہاں میں یہ بات کرتے کرتے ایک اور اہم خبر آپ کو دوں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے اینکروں کا 10 سال کے لیے بین لگا ہوا ہے برطانیہ. ان میں ایک آفتاب اقبال بھی ہیں، اور ان میں بڑے بڑے ایسے جرنلسٹ ہیں. کیونکہ پتہ ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک جعلی میڈیا کانفرنس کے ذریعے یہاں آنے کی کوشش کی تھی، اور برطانوی حکومت نے ان پر 10 سال کے لیے بین لگا دیا. آفتاب اقبال کے بارے میں 2025 تک بین ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ جو 10 سال کا بین ہوتا ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ لیٹر ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو 10 سال تک جو ہے نا دوبارہ ویزا نہیں دیا جائے گا، لیکن آپ کو یہ حق ہے کہ آپ 10 سال بعد اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہ پرانی فائل بھی نکال لیتے ہیں اور اسی وقت وہ دوبارہ پھر آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ اگلے 10 سال یعنی 2035 تک بھی آپ نہیں اپلائی کر سکتے. تو اسی طرح میاں نواز شریف نے جو ایکسٹینشن اپلائی کی ہے وہ دوبارہ پھر ریجیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ آپ تو بیمار نہیں ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر اگر ناظرین یہ ایسا ملک ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا ایک سوئچ لگوانا ہو اور اس کا ایک سٹینڈرڈ جو ہے نا اونچائی ہے ایک بجلی کا سوئچ لگانے کی، اگر آپ کسی الیکٹریشین کو یہ کہیں کہ اس اونچائی سے آگے پیچھے کر کے وہ آپ کا سوئچ لگا دے تو آپ کو ریفیوز کر دیتا ہے. کہتا ہے یہ میرا پروفیشن ہے، اس سے میرے بچوں کی روٹی روزی منسلک ہے، میں آپ کو غلط سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، غلط آپ کا سوئچ نہیں لگا کے دے سکتا. تو ناظرین یہ جو ملک ہے یہ قانون کا ملک ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ آپ تو بیمار ہیں نہیں. اچھا آپ کہتے ہیں میں بیمار کیسے بیمار ہیں؟ اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آپ تو سمندر میں ڈبکیاں لگاتے ہیں، آپ جو ہے وہ سڑکوں پہ مٹر گشت کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ جویر روڈ پہ بیٹھ کے کھانے گلچھڑے اڑاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں. آپ کے لیے ٹیکے سی ریسٹورنٹ ساؤتھ ہال سے بکرے کی چانپیں جو ہیں وہ روسٹ ہو کر جاتی ہیں، اور آپ کے لیے طرح طرح کے جو کھانے ہیں مرغن غذائیں جو ہیں آپ کے لیے جاتی ہیں. آپ کو دل کا مرض ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے. کمال ہے یار، آپ جھوٹے ہیں. آپ کی بیٹی پاکستان میں بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے. آپ کا بھائی جو ہے دسمبر 2020 میں کھڑا ہو کر کہتا ہے بھائی جان کی ایک اینجیوپلاسٹی ہونی ہے، کرسمس کی کدھر کیا کرسمس، اس کے بعد ایسٹر آ گیا، اس کے بعد کتنے تہوار آ گئے، وہ ڈاکٹر نہیں اویلیبل ہوئے. اچھا ناظرین یہ میں اپنے جرنلسٹ دوستوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ علاج کے لیے گئے تھے جب یہ شروع میں آئے تھے، آپ نے کہا وہ اندر بندہ چلا جائے اسپتال کے اور اندر سے باتھ روم کے اندر سے چکر لگا کر ویٹنگ روم میں آدھا گھنٹہ گزار کے باہر آ جائے اور آپ باہر کیمرے لگا کر بیٹھے، آپ کہتے ہیں علاج کے لیے گئے. یہ کبھی بھی علاج کے لیے نہیں گئے. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. یہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کیا. انہوں نے پرویز مشرف سے بھیک مانگی جب یہ جدہ میں تھے کہ ہمارا بیٹا بیمار ہے اس کو ویزا دیا جائے، اور سارا خاندان یہاں آ گیا، سارا ٹبر چوروں کا یہاں آ گیا، اور اس کے بعد یہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ مزے کرتے رہے. اور ان کا بیٹا جو کہتے تھے کہ جس کو ایسی بیماری ہے جو لاکھوں میں ایک بندے کو ہوتی ہے اور وہ مر جائے گا اگر اس کو علاج کے لیے برطانیہ، آج تک مرا نہیں. 2 شادیاں کر لی، کاروبار کر رہا ہے، کروڑوں پاؤنڈ کما لیے، چھلانگے لگاتا ہے، مرا نہیں. یہ ان کا پرانا کام ہے. بیٹی ان کی کہتی میں چھوٹی سی سرجری کے لیے آنا چاہتی ہوں. وہ کیا سرجری؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہ اپنی پلاسٹک وہ جو چہرے کا وہ جھریاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اماں جی آنا چاہتی ہیں، نانی اماں. یہ جھوٹے ہیں، یہ سارا ٹبر چوروں کا جھوٹا ہے. اس لیے میں کتاب لکھ رہا ہوں سارا ٹبر چور ہے. تو ناظرین یہ پھر جھوٹ بول رہے ہیں. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نہ جائیں کل پہ، آپ نہ جائیں پرسوں پہ، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی اپیل ریجیکٹ ہو جائے گی. میرا تجربہ کہتا ہے ان کی اپیل ریجیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے ان کو سب سے پہلے یہ اسٹیبل کرنا پڑے گا حکومت برطانیہ کے سامنے کہ یہ بیمار ہیں. اب یہ بیماری کیسی ہے ناظرین؟ یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو چھوٹی موٹی کسی کا میں لاتے چ درد ہے جی، وہ جی میرا کان چ کھرک ہوں ہے، تو آپ کو ویزا دے دیں گے؟ وہ کبھی نہیں دیں گے. وہ کہیں گے گھر جا کے کھرک، اتنے جا کے کان کھرک، پاکستان جا. ٹھیک ہے، وہ یہ ویزا اسی وقت ملے گا جب آپ کو لائف، آپ کی زندگی کو خطرہ ہوگا. آپ کو یہ خطرہ، آپ ایئر ایمبولینس میں مزے سے انگور کھاتے ہوئے آئے تھے، آپ پھر چلے جائیں انگور کھاتے ہوئے. آموں کا موسم ہے، آم کھاتے چلے جائیں، آپ پھر چلے جائیں، آپ پھر ایک ایئر ایمبولینس منگوا لیں قطر والوں کی. کیا پرابلم ہے؟ جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں، کیونکہ آپ بیمار ہی نہیں ہیں. پہلے دن آپ آئے تو میں نے آپ کو وہ ایکشن کر کے بتایا تھا، پہچان ہی نہیں رہے کسی کو.
ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں فضاؤں میں، اور وہ قطر ایئرویز کے مینیجر کو نام لے کے مخاطب کیا. کیا فراڈ لوگ ہیں آپ، کیا جھوٹے لوگ ہیں آپ جو ہے بیمار نہیں ہیں. ہاں آپ پاکستان میں دھوکہ دے سکتے تھے کہ میرے پلیٹلیٹس گر گئے، میری پلیٹیں، میری چمچے، میرے کڑچے گر گئے. وہ چمچے کڑچوں نے آپ کو یہاں آنے دیا. وہ عمران خان سادہ آدمی ہے، آپ نے اس کو بیوقوف بنا لیا. پریٹی پٹیل سادہ نہیں ہے. پریٹی پٹیل جو ہوم سیکرٹری ہے وہ بہت سمجھدار، اور جو اس وقت بورس جانسن پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو ان کی کیبنٹ کے ایک انتہائی انٹیلیجنس وزیر ہیں، وہ یہ جانتی ہیں. اچھا اگر انہوں نے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر انہوں نے آپ کو سٹے دینا ہوتا نا تو پریٹی پٹیل کے پاس اپنے پاس یہ پاور ہے، وہ آپ کو سٹے دے دیتی. اگر یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھارت کے کہنے پہ، اور یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، یہ ہارون رشید صاحب نے کہا کہ پریٹی پٹیل جو فیصلے کرتی ہے ہوم سیکرٹری وہ بھارت کے کہنے پہ کرتی ہے، یہ ان پر، یہ ہارون رشید اگر برطانیہ میں ہوتے گرفتار ہو جاتے. یہ مذاق اڑاتے ہیں اس نظام کا، برطانیہ کے نظام کا، کہ برطانیہ کی ہوم سیکرٹری جو بھارت کے کہنے پہ فیصلے کرتی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے، قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. اور پریٹی پٹیل اتنی بیوقوف نہیں ہے وہ آپ کے پلیٹلیٹس کے چکروں میں آ جائے، آپ کی آنکھوں کو گھمانے سے سمجھ جائے آپ بیمار ہیں. اس کو پتہ آپ بیمار نہیں ہیں، ہوم آفس کو پتہ آپ بیمار نہیں ہیں، کبھی آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. اور ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو دوسری خبر کے بارے میں بتایا تھا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں، اب یہ زمین ان پر تنگ ہو چکی ہے برطانیہ کی. اب یہ جو اسحاق ڈار جو ہے نا، جس نے فنگر پرنٹس دیے ہوئے ہیں، جس نے، اس کا بھی ریجیکشن آنے والا ہے. یہ آپ کہتے ہیں فیصل واڈا نے بتایا، میں نے آپ کو 6 مہینے پہلے بتایا، 6 مہینے پہلے بتایا ہے کہ ان کے ویزے ختم ہو چکے ہیں. ابھی بھی بتاتا ہوں، ہر پروگرام میں بتاتا ہوں، سلمان شہباز تمہارا ویزا ختم. عابد شیر علی تمہارے پاسپورٹ پہ ارائیول کی مور ہی نہیں ہے، تم بھی پکڑے جاؤ گے، سب پکڑے جاؤ گے. اور اسحاق ڈار کی بھی ریجیکشن آنے والی ہے. دیکھیں یہاں پر جو ہے نا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو کووڈ بھی چل رہا تھا، تو ناظرین 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، سال بھی لگ جاتا ہے، لیکن دیں گے نہیں آپ کو. کس بیس پہ دیں گے، کس بنیاد پہ دیں گے؟ کہ آپ نے پاکستان لوٹا؟ آپ پاکستان سے چوری کا مال لے کر چوروں کو سٹے نہیں دیتی حکومت برطانیہ، یہ میں آپ کو بتا دوں ابھی سے. حکومت برطانیہ چوروں کو سٹے نہیں دیتی. بڑے بڑے لوگوں کے انہوں نے ویزا، مائک ٹائسن کا انہوں نے ویزا ریفیوز کیا، اوباما کے بھائی کا ویزا، امریکہ کے صدر اوباما کے بھائی کا ویزا انہوں نے ریفیوز کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس نظام کو؟ مذاق اڑاتے ہیں آپ ان کا، ان کو آپ جھوٹے بیمار بن کے ان سے ویزا لینا چاہتے ہیں. کبھی نہیں دیں گے آپ کو، میں بھی بتا رہا ہوں، آپ کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی. انہوں نے آپ پہ رحم کیا، آپ کی اپیل لے لی، اور اس کے اوپر پھر آپ کو آپ کی جو ایکسٹینشن کی درخواست لے لی، اور اس کے اوپر پھر آپ کو اپیل کا حق دی. رحم کیا انہوں نے. لیکن ابھی سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ریجیکٹ کریں گے. آپ کہاں جائیں گے ناظرین؟ یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ پہلے بھی امریکہ جانا چاہتے تھے. یہ پہلے بھی ان کی، میں آج آپ کو 6 مہینے پہلے بتا چکا ہوں، ان کی ہیوسٹن میں اپائنٹمنٹس بک تھیں. یہ جس بیماری کا ذکر کرتے ہیں نا، ذکر کرتے ہیں نہیں ہے، اس کی انہوں نے ہیوسٹن میں بھی جو ہے اپائنٹمنٹس بک کرائی ہوئی تھی امریکہ میں، لیکن وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکے. اب سعودی عرب کیوں نہیں گئے؟ لوگوں نے کہا سعودیہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیونکہ ان کو اب یقین نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ سلمان جو ہے وہ عمران خان کا دوست ہے، اور سعودیہ سے، دبئی سے ان کو کسی بھی وقت گرفتار کر کے پاکستان بھیجا جائے. اصل میں ناظرین جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ڈرتے ہیں، جیل سے ڈرتے ہیں. انہوں نے پاکستان کے معروف صحافی جناب مجید نظامی مرحوم کو کہا کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ میں جیل نہیں جانا چاہتا، میں جیل سے ڈرتا ہوں. پھر انہوں نے جیل کے اندر اپنے دوستوں کو کہا کہ وہ جی دیکھیں میرے بڑی سخت گرمی ہے. جب یہ ڈیالہ جیل، جب ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا 12 جولائی 2018 کو، اور یہ پکڑے گئے لاہور جا کر باپ بیٹی، تو انہوں نے ایک دوست کو شکوہ کیا کہ دیکھیں جی میں اتنی گرمی میں جیل میں ڈیالہ میں کاٹ رہا ہوں، وہاں تو اے سی بھی نہیں ہے. تو اس دوست نے کہا نہیں اے سی تو ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ چھت کے ساتھ لگایا ہوا ہے، وہاں سے مجھے ہوا نہیں آتی. یہ اب ناز برداریاں برطانیہ میں نہیں چلیں گی جناب. یہ پکڑیں گے بھی، آپ کو واپس بھی بھیجیں گے، ڈپورٹ کریں گے. اچھا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی، میں نے آج ایک بڑے صحافی جو ہمارے دوست ہیں، میں نام لے کر کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی اگر پاسپورٹ پہ، میں نے دیکھا ہے کہ ایکسپائر پاسپورٹ پہ پاکستان لوگ چلے جاتے ہیں. کس طرح چلے جاتے ہیں جی؟ وہ پاکستان کا جو ایکسپائر پاسپورٹ ہے، اگر آپ کے پاس نادرا کا کارڈ ہو، آپ کے پاس پاکستان جانے کا کوئی جواز ہو، تو آپ کو ٹریول کرنے دیتے ہیں. ورنہ ہر ایئر لائنس کو کسی بھی ایسے شخص کو جہاز میں بٹھانے سے جرمانہ ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس کسی ملک میں جانے کی اجازت نہ ہو. اچھا تیسری اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر پاسپورٹ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ پاکستان نہ جائیں، یہ کسی اور ملک چلے جائیں، ٹریول ڈاکومنٹ لے لیں. ٹریول ڈاکومنٹ تو برطانیہ حکومت وہ جو ایک نیلے رنگ کا پاسپورٹ ہوتا ہے، آپ ریفیوجی اپلائی کر دیں، آپ ریفیوجی بن جائیں، آپ کو ریفیوجی کا سٹیٹس مل جائے، آپ نیلے رنگ کا پاسپورٹ لیں،
पाकिस्तान के अलावा जहाँ मर्जी मटर गश्त करें। लेकिन ये सब झूठ है ना, ये तो फ्रॉड है। जो आप बातें करते हैं ये फ्रॉड है, और आप चाहते हैं कि बरतानिया की हुकूमत आपके फ्रॉड के चक्कर में आ जाए। बिल्कुल नहीं होगा। आपको या तो पाकिस्तान जाना होगा, और पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं पाकिस्तान जाएं, इसलिए हम ये बात करते हैं कि आपको पाकिस्तान जाना होगा। आपने पैसा लूटा हुआ है, आप पैसा वापस करें, गरीब आवाम का खून पसीने की कमाई वापस करें। वो 16 साल बच्चा शायान अली आपके खिलाफ तहरीक चला रहा है 14 अगस्त को। उससे पहले भी तारिक चौधरी और दूसरे लोगों ने आपके खिलाफ, हर बंदा कहता है पाकिस्तान। मुझे याद है जब 2005 में मिसाक जमहूरियत साइन कर रहे थे आप बेनज़ीर भुट्टो के साथ, तो बाहर वो तालिब इल्म आगे थे, आपको नहीं याद, रहमान मलिक के घर के बाहर। नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ लंदन में जब ये मिसाक जमहूरियत 2005 में साइन कर रहे थे, तो बाहर उस वक्त तो तालिब इल्म बहुत कम होते थे यहाँ पर। तो वो तालिब इल्म आके थे, प्ले कार्ड्स उठाए थे, उन्होंने कहा लूटर्स गो बैक। वो उस वक्त कहते थे लूटर्स गो बैक। जो 2005 में भी आपको लूटर्स कहते थे, आज भी आप लूटर्स हैं। आप वापस जाएं, पाकिस्तान की दौलत वापस करें। इन ये 16 साल का बच्चा शायान अली, इनके बावजदाद की दौलत वापस करें। और अगले प्रोग्राम में मैं नाज़रीन आपको ये भी बताऊँगा कि शायान अली किस ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है, वो कितना अहम बच्चा है। बच्चे रो रहे हैं, पाकिस्तानियों के बच्चे रो रहे हैं कि पाकिस्तान की दौलत वापस करें। जाते क्यों नहीं, बल्कि बेटी को भी यहाँ बुलाना चाहते हैं। या आपके 2 बेटे जो हैं गगलू बबलू, डबलू बबलू, ये जाते ही नहीं हैं पाकिस्तान की तरफ। और ये इंडियन इन्वेस्टर्स को कहते हैं पाकिस्तान इज़ नॉट द सेफेस्ट प्लेस फॉर द इन्वेस्टमेंट। कुछ शर्म करें, पाकिस्तान जाएं। और नाज़रीन इसके साथ साथ, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, एक बार फिर सारा टब्बर चोर है, तकमील के आखिरी मरहल में है, ज़्यादा कीमत भी नहीं है, आप उसकी बुकिंग करवाएं। बुकिंग हो रही है बहुत सारे लोगों के। जब मैं सुबह उठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे पाकिस्तानी मुहब्बे वतन लोग जो हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से, को अमरीका से, को पाकिस्तान से ऐसी ऐसी दास्तानें बताते हैं। आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएं। आज एक मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, मैं नहीं जानता उनको, कहते जी आपको नहीं पता इन्होंने मकसूद भट्ट और सूदा भट्ट ग्वाल मंडी में शहबाज शरीफ ने कत्ल करवा दिया था। वो अपने, क्योंकि इनके मुखालिफ वो इलेक्शन लड़ता था, इनकी मुखालफत करता था। वो दास्तान भी अगले किसी प्रोग्राम में और अपनी किताब सारा टब्बर चोर में आपको बताऊंगा। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को सारा टब्बर चोर की मज़ीद दास्तानें सुनने तक के लिए इजाज़त दीजिए। और जो नारा मैं हमेशा लगाया करता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।